نیکسٹ کیا ہے کہ اللہ کا جز، یعنی کسی کو اللہ کا پارٹ بنا لینا، یہ ابھی ہم شرک فی ذات ہی ڈسکس کر رہے ہیں۔ اللہ کا جز بنانے میں پھر کیا ہو سکتا ہے؟ کسی کو اللہ کا بیٹا بنا لینا، ٹھیک ہے، یا جیسے عیسائیوں نے بنایا، عیسائیوں کے ہاں یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کا بیٹا بنا لیا۔ اور پھر مسلمانوں میں ایک عقیدہ پیدا ہوا ہے جسے آپ نور من نور اللہ، ٹھیک ہے، اللہ کے نوروں میں سے ایک نور۔ اور شاعری کے راستے کچھ ایسی چیزیں ہمارے یہاں آئی ہیں جو وہی حلول کا عقیدہ تھا، کہ جیسے کرسچینی میں تھا کہ معاذ اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صورت میں اللہ تعالیٰ دنیا میں آ گیا، اور اسی طرح سے جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بھی بعض لوگوں کا یہ عقیدہ پیدا ہوا کہ معاذ اللہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مصطفیٰ کی صورت میں اس دنیا میں آ گیا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اب پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ عیسائیوں کا جو عقیدہ ہے ابن اللہ کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، وہ اصل میں ہے کیا؟ جب وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی بیوی نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کا بیٹا کیسے ہے؟ ظاہری بات ہے انہوں نے اس کی کوئی توجیہ تو بیان کی ہوگی، اس توجیہ کو سمجھنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم یہ دیکھ سکیں کہ ہمارے ہاں تو ایسا کوئی عقیدہ پیدا نہیں ہوا، ٹھیک ہے۔ تو یہ انسائکلوپیڈیا بریٹینیکا ہمارے سامنے ہے۔ انسائکلوپیڈیا بریٹینیکا میں کیا ہے کہ یہ جو عیسائیوں کا جو بنیادی عقیدہ ہے اس میں کیا ہے کہ وی بلیو ان ون گاڈ دی آل مائٹی فادر کریٹر آف آل تھنگس ویزیبل اینڈ انویزیبل۔ ہم اللہ پہ یقین رکھتے ہیں جو تمام نظر آنے والی نظر نہ آنے والی چیزوں کا خالق ہے، اینڈ ان ون لارڈ جیزس کرائسٹ، اور اسی طرح جیزس کرائسٹ دا اونلی سن آف گاڈ، خدا کا جو اکیلا بیٹا ہے۔ اب اکیلا بیٹا کیسے ہے؟ وہ alone was begotten of the father، جو اکیلا جو ہے وہ خدا سے پیدا ہوا۔ کیسے پیدا ہوا؟ بیوی سے پیدا ہوا؟ نہیں، یہ تو نہیں کہتے، وہ تو قرآن بھی کہا وَلَمْ تَكُن لَهُ صَاحِبَةٌ، اللہ کی بیوی نہیں بنائی، تو خدا سے کیسے پیدا ہو گیا؟ یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے نا۔ بیٹا تو ظاہری بات ہے، جیسے ہمارے یہاں دنیا میں ہے، مرد ہے، اس کی بیوی ہے، بیوی سے بیٹا پیدا ہوا ہے، تو اللہ کے بیٹا کیسے پیدا ہو گیا؟ بتاؤ تو صحیح نا کچھ، کیسے اللہ سے کیسے نکلا ہے؟ کس معنی میں تم اللہ کا بیٹا کہہ رہے ہو؟ یہ بہت اہم نقطہ ہے، اس کو سمجھیں، کیونکہ یہ آپ دیکھیں کہ ہمارے یہاں مسلمانوں میں بھی اسی طرح سے تعویلیں کر کے وہ فلسفائز کیا گیا شرک کو، جس طرح سے وہاں کرسچینٹی میں کیا گیا تھا، جس طرح سے ان کے یہاں اللہ کا بیٹا بنایا گیا تھا فلسفے اور تعویلیں کر کے، یہاں پہ بھی وہی چیز ہمیں نظر آتی ہے۔ کیا کہنا ہے؟ دیٹ از آف دی سبسٹنس آف دی فادر، یعنی سبسٹنس جو ہے وہ فادر کا ہے۔ حضرت عیسیٰ کا جو سبسٹنس ہے وہ فادر کا ہے، خدا کا ہے، ٹھیک ہے۔ گاڈ آف گاڈ، لائٹ آف لائٹ، ٹھیک ہے، خدا کا خدا اور نور کا نور، یعنی نور میں سے نور۔ ویری گاڈ آف ویری گاڈ، begotten not made، بنایا نہیں گیا، نکلا ہے، آف ون سبسٹنس، سبسٹنس ایک ہی ہے ود دی فادر، ٹھیک ہے۔ یہ بریکٹس میں بھی جو ہے نا یہ سب انہی کا ہی ہے، انسائکلوپیڈیا بریٹینیکا کی ہی ورڈنگ ہے۔ through whom all was made that is in the heaven and on earth، جو کچھ ہیون میں ہے، ارتھ میں ہے، زمین و آسمان میں، سب اسی سے بنایا گیا۔ خدا کا بیٹا خدا سے نکلا ہے، کس معنی میں؟ کہ خدا کا سبسٹنس اور بیٹے کا سبسٹنس ایک ہی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر خدا کے بیٹے سے ساری کائنات بنی ہے، اور خدا کا بیٹا کیا ہے؟ خدا کے نور میں سے جو نور ہے وہ خدا کا بیٹا ہے، یعنی عیسیٰ جو ہے وہ نور من نور اللہ ہیں۔ پھر اس نور سے، عیسیٰ کے نور سے پوری کائنات بنی ہے۔ یہی عقیدہ آپ کو جو ہے وہ مسلمانوں میں نہیں ملتا۔ جھوٹی حدیثیں، من گھڑت موضوع روایتیں، وہی کرسچینٹی سے لیے ہیں وہ روایتیں کہ سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو پیدا کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ جھوٹ ہے، بہتان ہے، ایسی کوئی حدیث نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سب سے پہلے میرے نور کو پیدا کیا گیا اور پھر اس سے کائنات کی تخلیق ہوئی، جس کو حضرات صوفیاء کے یہاں وحدت الوجود میں حقیقت محمدیہ کہتے ہیں۔ یہ وہی عقیدہ ہے جو عیسائیوں میں تھا، اسی معنی میں تو وہ اللہ کا بیٹا کہہ رہے تھے۔ مطلب آپ یہ سوال کریں نا کسی عیسائی سے، یا آپ خود سوچیں، یہ تو آپ بھی مانتے ہیں، وہ بھی مانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، تو بھائی کس طرح سے بیٹے ہیں؟ کیا اللہ میں سے کیسے نکلے ہیں حضرت عیسیٰ؟ وہ کہہ رہے ہیں سبسٹنس ایک ہے، اللہ نور کا بنا ہوا ہے، اللہ کے نور کا ایک حصہ ہے جو اللہ کی ذات سے علیحدہ ہوا ہے، عیسیٰ کی صورت میں ہمارے پاس آیا، پھر عیسیٰ کے نور سے پوری کائنات کی تخلیق ہوئی۔ یہی عقیدہ بعینی ہی آپ کو ہمارے ہاں بر صغیر پاک و ہند میں یا بعض مسلمانوں میں ملتا ہے، نور من نور اللہ۔ معاذ اللہ، پہلے تو اللہ کو کہا کہ وہ نور کا بنا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور یعنی اللہ کا سبسٹنس پہلے ڈیفائن کیا، حالانکہ اللہ تو جو ہے وہ ماورا ہے،
ہماری عقلوں سے ماورا ہے. ہم اللہ کے بارے میں کوئی بات کیسے کہہ سکتے ہیں جو اس نے خود نہیں ہمیں بتائی؟ اللہ تعالیٰ کی صفات ہمیں بتائی گئی ہیں، لیکن اللہ کا سبسٹنس کیا، جوہر کیا، ہمیں اس کے بارے میں نہیں بتایا گیا. ٹھیک ہے، بس جتنی بات کہی گئی ہم اتنی کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اللہ کے بارے میں نور کہا گیا تو آپ اللہ کو نور کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن یہ کہنا کہ اللہ کا جوہر، اللہ کا سبسٹنس نور ہے، تو یہ بڑی بات ہو جائے گی. تو اب یہ ہے کہ اللہ کو پہلے نور بنایا، پھر کہا کہ اللہ کے نور میں سے ایک نور علیحدہ ہوا، وہ نور محمدی تھا. پھر اس نور محمدی سے پوری کائنات کی تخلیق ہوئی علیہ الصلوۃ والسلام. یہ وہی عیسائی عقیدہ ہے جو یہاں آپ کو انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا میں حضرت عیسیٰ کے حوالے سے مل رہا ہے کہ وہ جو کہتے ہیں اللہ کا بیٹا، تو وہ اس معنی میں اللہ کا بیٹا کہتے ہیں. تو گویا عیسائیوں نے اس معنی میں اللہ کا بیٹا بنایا. اور اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کسی نے وہی عقیدہ رکھا جو عیسائیوں کا ہے، تو وہ بھی اللہ کے رسول کو اللہ کا بیٹا ہی بنا رہا ہے، بھلے وہ منہ سے نہ کہتا ہو کہ اللہ کا بیٹا ہے. بات تو وہی ہے. تو یہ بات جو ہے نا، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اس کو یہاں پہ ہم مزید دیکھ لیتے ہیں. عقائد میں خصوصی اہمیت اس عقیدہ کی ہے، یعنی عیسائی عقائد میں، ٹھیک ہے، جسے نیکیا کی پہلی کلیسائی کونسل منعقدہ 325، یہ عیسائیوں میں جو ہے وہ کونسلیں ہوئی تھی کسی وقت میں، پوری دنیا سے جو ہے وہ عیسائی جمع ہوتے تھے شروع میں، تو اس سے ان کے عقائد جو ہے وہ پھر کمپائل ہوئی ہے. ان کونسلوں کے جو عقائد تھے وہ عام طور پہ یہ جو آرتھوڈاکس ہیں یا اسی طرح سے جو کیتھولکس ہیں ان کے اندر جو ہے وہ معروف ہوئی. اچھا، اس میں کیا تھا، اس میں کیا عقیدہ تھا عیسائی کونسل نے جس پہ کنسنسس کیا؟ ہم ایک خدا میں یقین رکھتے ہیں جو مقتدر باپ اور تمام مرئی اور غیر مرئی اشیاء کا خالق ہے، یعنی خدا. نیز ہم خداوند یسوع مسیح پر ایمان رکھتے ہیں جو خدا کا بیٹا ہے. صرف وہی تھا جو باپ سے پیدا ہوا. حضرت یسوع ہی باپ سے پیدا ہوئی. ٹھیک ہے، کیسے پیدا ہوئی ہے؟ یعنی باپ ہی کے جوہر سے بنا، سبسٹنس سے. خدا میں کا خدا، نور میں کا نور. ٹھیک ہے، یہ بریکٹ میں بھی جو ہے نا، یہ انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا نے بریکٹ میں لکھا ہے جو اس کا مقالہ نگار ہے، تو ترجمہ بھی بریکٹس میں جو ہے یہ مقالہ نگار کی ورڈنگ کا ترجمہ ہے. اصل خدا ہی میں کا اصل خدا، خدا نے بنایا نہیں بلکہ خدا سے پیدا ہوا اور اسی جوہر سے جو خدا کا ہے، یعنی خدا کا جوہر ہے جو خدا سے الگ ہو گیا، اس معنی میں پیدا ہوا. جو کچھ زمین اور آسمان میں اسی کے ذریعے بنا، یعنی خدا کے جوہر کے ذریعے. وہ ہم بنی آدم کی خاطر اور ہماری نجات کے لیے نیچے زمین پر آیا اور گوشت پوشت کا انسان بنا. ٹھیک ہے، وہی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بھی آپ کو یہی عقیدہ جو ہے وہ مل جاتا ہے، بعین یہی عقیدہ مل جاتا ہے. میں آپ کو یہ دکھاؤں، یہ جو ابھی آپ کے سامنے اشعار ہیں، وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر اتر پڑا وہ مدینے میں مصطفیٰ ہو کر. یعنی جو مستوی عرش تھا، مستوی عرش کون تھا؟ خدا. عرش پہ مستوی عرش سے مراد کیا ہے؟ جو عرش پہ ہے. اللہ کے بارے میں ہے نا قرآن میں 7 مقامات پہ کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے. ٹھیک ہے، ثم استوى علی العرش. وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر اتر پڑا وہ مدینے میں مصطفیٰ ہو کر. مدینے میں وہ مصطفیٰ ہو کر اتر پڑا. تو اب یہ مطلب خدا ہی مصطفیٰ کی صورت میں دنیا میں آ گیا. یہ وہی عقیدہ ہے ابن اللہ کا، اللہ کا بیٹا بنانے کا، جو حضرت عیسیٰ کے بارے میں جو ہے وہ عیسائیوں کا عقیدہ ہے. تو اس سے بڑا کفر اور شرک کیا ہوگا؟ کیونکہ قرآن نے تو اسی عقیدے کے بارے میں کہا ہے کہ یہ کفری عقیدہ ہے کہ جس کی وجہ سے عیسائی کافر ہیں اور ان کے اوپر جنت حرام ہے. ٹھیک ہے، دوسرا شعر بھی دیکھیں. مدینے کی مسجد میں ممبر کے اوپر بغیر عین کے ایک عرب ہم نے دیکھا. مدینے کی مسجد میں ممبر کے اوپر کون تھا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. مدینے کی مسجد میں ممبر کے اوپر اگلا فقرہ کیا ہے؟ بغیر عین کے ایک عرب ہم نے دیکھا. اب عرب میں سے عین نکال دیں، کیا رہ جائے گا؟ رب. مدینے کی مسجد میں جو ممبر کے اوپر تھا وہ کون تھا؟ وہ ایک عرب تھا، اللہ کے رسول. وہ عربی تھے، لیکن اس عرب میں سے عین ہٹا لو. اب دیکھیں کیسے اب دیکھیں شرک کے چور رستے پیدا کر رہے ہیں اور معاذ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رب بنا رہے ہیں. سری رب بنا رہے ہیں، سری معنوں میں رب بنا رہے ہیں، سری معنوں میں آپ سلم کو جو ہے وہ رب ثابت کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے. اچھا، اس حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ احمد رضا خان بریلوی جو اعلیٰ حضرت ہیں، ان سے ویسے یہ سوال ہوا ہے کہ اگر کسی کا یہ ایسا عقیدہ ہو نور من نور اللہ کے حوالے سے کہ اللہ تعالیٰ نور ہے اور اللہ کے نور سے کوئی ٹکڑا علیحدہ ہوا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں، صورت میں اس دنیا میں آیا ہے، گوشت پوشت کے انسان کی صورت میں، تو یہ نور من نور اللہ کا عقیدہ کیسا ہے؟ یا نور من نور اللہ سے مراد یہ ہے کہ اس سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں، اس معنی میں نور ہیں کہ نور ہدایت ہیں، روشنی ہے ہمارے لیے.
تو کیا مراد ہے؟ اس پہ ان کا ذرا جواب ملاحظہ کریں. اور ہمارے ہاں پھر اب دیکھیں بریلوی حضرات اپنے علماء کو بھی نہیں پڑھتے، اپنے علماء کو بھی نہیں پڑھتے. اپنے علماء کو بھی پڑھ لینا تو بہت حد تک ان کا عقیدہ ٹھیک ہو جائے. لیکن یہ ہے کہ اب ظاہری بات ہے کہ ایسے خطباء ہیں، نہ انہوں نے قرآن پڑھا، نہ حدیث پڑھی، نہ اپنی کتابیں پڑھی. تو یہ 29 نمبر جلد ہے اور پیج 591 مسئلہ 169. کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین اس مسئلہ میں کہ زید بیان کرتا ہے کہ فخر عالم سلطان الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی نور مبارک کو اللہ تعالیٰ نے اپنے نور ذاتی سے پیدا کیا، وہ نور مقدس قدیم ہے. اور بکر بیان کرتا ہے اپنے نور مبارک سے مراد نور قدرت اس کی کا ہے اور وہ نور حادث ہے. ٹھیک ہے. زید کا عقیدہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اپنے نور سے پیدا کیا، اور بکر کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قدرت کے نور سے پیدا کیا. تو اس معنی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نور ہیں. تو دونوں میں سے کس کا عقیدہ ٹھیک ہے، زید کا یا بکر کا؟ اور ایک اور مسئلہ یہ پوچھا کہ جب معراج کی رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پاس تشریف لے گئے اللہ سے ملاقات کے لیے، تو قرآن میں یہ الفاظ ہیں کہ اتنے قریب ہو گئے کہ 2 کمانوں کا فاصلہ رہ گیا. اب اس میں زید کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ اللہ اور رسول اللہ علیہ وسلم کے درمیان 2 کمان کا فاصلہ تھا، اور بکر کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت جبریل اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان 2 کمان کا فاصلہ تھا. ٹھیک ہے. تو اور مسئلہ دیگر یہ کہ زید بیان کرتا ہے کہ ثم دنا فتد اللہ فکان قاب قوسین او ادنی. ٹھیک ہے. سے مراد قرب اللہ تعالیٰ کا ہے کہ معراج شریف میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے قریب ہوئی اللہ سے کہ درمیان فرق 2 کمان کا رہ گیا. اور اکثر یہ بیان مولود شریف میں ذکر ہوتا ہے، میلاد کی محفلوں میں بھی یہ اکثر یہی بیان ہوتا ہے کہ اللہ اس سے مراد ہے. اور بکر بیان کرتا ہے کہ یہ قریب ہونا رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا اس مقام پر مراد جبریل علیہ السلام سے ہے، نہ خدائے تعالیٰ سے. تو آپ اس بارے میں بیان کر دیں. ٹھیک ہے. اب اس کا جواب کیا دیتے ہیں؟ دو لائنوں میں جواب ہے. کاش کہ بریلوی حضرات اس جواب کو پکڑ لیں. جواب: عوام مسلمین کو نماز، روزے، وضو، غسل، قرات کی تصحیح فرض ہے، جس سے روز قیامت ان پر مطالبہ اور مواخذہ ہوگا. اپنے مرتبہ سے اونچی باتوں میں کچہریاں جمانا اور کھچڑیاں پکانا اور رائے لگانا گمراہی کا پھاٹک ہے. والیاذ باللہ تعالی واللہ تعالی عالم. کہہ رہے ہیں بھائی آپ کے اوپر اللہ نے نماز روزہ فرض کیا ہے، غسل، قرات، اپنی قرآن کی تجوید ٹھیک کرو، نماز پڑھو، روزہ رکھو، وضو صحیح سے کرو، غسل کے مسائل سیکھو. ان کا قیامت والے دن آپ سے پوچھا جائے گا. یہ آپ کا مقام اور مرتبہ نہیں ہے. کچہریاں جماؤ، کھچڑیاں پکاؤ، رائے زنی کرو، یہ ہوا تھا، وہ ہوا تھا. نور سے مراد نور قدیم ہے، نور حادث ہے، نور قدرت ہے، فلاں. اس کا آپ سے کوئی سوال نہیں ہونا قیامت والے دن، کوئی سوال نہیں ہونا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے 2 کمانوں کے فاصلے پر تھے، حضرت جبریل تھے. اللہ نے اس کا سوال نہیں کرنا. جس کا اللہ نے سوال کرنا ہے وہ کام کرو. کن چیزوں میں پڑ گئے ہو؟ یعنی کچھ عقائد ایسے ہیں کہ جو تمہارے ہونے چاہیے، لیکن یہ تم کن کاموں میں پڑ گئے ہو؟ لیکن یہ ہے کہ اب دیکھیں کہ یہ کس طرح سے اس کو بنیادی عقیدہ بنا کے پیش کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے اوپر کس طرح سے جو ہے وہ بحث کی جاتی ہے. تو انہوں نے اوائڈ کیا اعلیٰ حضرت نے اس کا جواب دینے سے. لیکن بات یہی ہے کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نور میں سے نور تھے اور اس سے مراد اللہ کی ذات کا نور ہے، تو یہ وہی عقیدہ جو عیسائیوں کا عقیدہ تھا جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں. وہ بھی اسی معنی میں ہی کہتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا، کہ وہ اللہ کا نور ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اور اللہ کا کلام جو اللہ سے علیحدہ ہوا، اور پھر اس کلام سے ہی پوری جو ہے وہ اس مخلوق کی تخلیق ہوئی ہے. تو یہاں پہ تھوڑا سا ڈفرنس کے ساتھ جو ہے وہ مسلمانوں نے اس کو، یا صوفیاء کے ایک طبقے نے اس طرح سے لے لیا. تو یہ عقیدہ رکھنا بھی شرک فی الذات ہے. ایسا شرک ہے جو دار اسلام سے خارج کر دیتا ہے، اور اس کے لیے جو ہے وہ دائمی جہنم جو ہے وہ ثابت ہو جاتی ہے.